والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 53 54 55 اور 56 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان، انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنے والے اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے اور بغض کے طور پر یہ جواب دیا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جو ہمارے دعوے کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے وہ ان سب سے مکر گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا معاذ اللہ دل میں بغض تھا، حسد تھا۔ اس بغض اور حسد کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں۔ کفار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جبکہ اس کے برعکس بت کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کی اس بات کی وجہ سے اپنے بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری عقل اور ہمارا دل حکم دے گا تو ہم اس بات کو، ان کی عبادت کو چھوڑ دیں گے۔ اب وجہ کیا ہے کہ اعتراف بھی کرتے تھے کہ بت کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر بھی ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، پتہ بھی تھا کہ جو کام ہم کرتے ہیں غلط ہے، لیکن بغض کی وجہ سے اس غلط کام کو بھی صحیح سمجھ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہمیں ہوتا ہے کہ فلاں کام جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن دوسروں سے دشمنی کے باوجود یا حسد سے یا عناد کی وجہ سے وہ غلط کام بھی ہم صحیح سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ ان کی یہ بات اور مزید ان کا یہ کہنا اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کریں گے، یہ قول بھی ان کے کفر پر اصرار، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی مبعوث نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم سب بھی گواہ ہو جاؤ، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ تو پھر بھی مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بے شک اے ہود تم جو ہماری مخالفت کر رہے ہو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے کہ ان بتوں نے تم سے انتقام لیتے ہوئے معاذ اللہ تمہیں دیوانہ کہہ دیا ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اب جو کچھ کہتے ہو یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے کہ جو آپ علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ تو اسی طرح کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو جادو، مجنون، کاہن کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ ان کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ نبی پاک کو معاذ اللہ ساحر، جادوگر کہتے تھے اور قرآن کریم کو یہ شعر کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی طرف سے قرآن معاذ اللہ شعر بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک کو ساحر اور قرآن کریم کو شعر یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ فقیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ
یعنی تم اور بت جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری شوکت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں، کیونکہ جنہیں تم معبود کہتے ہو وہ جمادات اور بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کہہ سکیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست صاحب قوت و شوکت قوم سے جو آپ علیہ السلام کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کی کلمات فرمائے۔ اصلاً آپ علیہ السلام نے ان سے کوئی بھی خوف نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی امت کے اندر سب سے بہادر ہوتا ہے کہ حق بات بیان کرنے میں نبی حیا نہیں فرماتا، اگرچہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ یعنی اگرچہ تم ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لو لیکن مجھے تم ہرگز بھی حود علیہ السلام نے فرمایا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، اسی کی حفاظت پر بھروسہ ہے، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا مالک ہے، کوئی چیز مجھے نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ مجھے اس سے دور کرتا رہے گا، اور نہ ہی مجھ پر کوئی قدرت حاصل کر سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے قدرت اس کو حاصل نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ پھر اس بات کی دلیل دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا مالک وہ رب نہ ہو، جس پر قادر نہ ہو۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا جب تک رب نہیں چاہے گا تو تم اس وقت تک مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی ان مذکورہ بالا آیات بینات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔